السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج میر تقی میر کی جو غزل ہمارے سامنے ہے اس کا پہلا شعر ہے: طریق خوب ہے آپس کی آشنائی کا، نہ پیش آوے اگر مرحلہ جدائی کا۔ طریق کا مطلب آپ سب جانتے ہیں، یہاں پر آپ اس کو راستہ کہہ لیجئے، لیکن یہاں پر یہ طریقہ کا کے جو معنی ہیں وہ بھی دے رہا ہے۔ اور اس میں اگر اس کو ذرا غور سے پڑھیں تو یہ شعر جو ہے یہ آپ کو جیسے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ سبک بیانی یا کم بیانی یعنی انڈر اسٹیٹمنٹ کا بھی اچھا نمونہ ہے۔ اب طریق کے معنی راستہ ہیں، لیکن یہاں طریقے کے معنی میں آ رہا ہے تو اس کو محض خوب کہنا اور عشق کے مصائب میں صرف جدائی کا ذکر کرنا اور اسے راستے کی ایک مشکل منزل یعنی مرحلہ، ابھی آپ کو بتایا منزل، مشکل منزل، یعنی اسے کوئی جان لیوا چیز ظاہر نہ کرنا کم بیانی کا اچھا استعمال ہے، جبکہ عشق تو انتہائی جان لیوا چیز ہے۔ تو اس کو ایک طرح سے یہاں پر بیان کرتے وقت میر صاحب نے انڈر اسٹیٹمنٹ کا استعمال کیا ہے۔ اس طرز کو کامیابی سے نہ برتنے کی شرط یہ ہے کہ کہنے والا اور سننے والا دونوں بخوبی سمجھتے ہوں کہ بات کو کم کر کے بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو دونوں یا ان میں سے کوئی ایک لا علمی اور سادہ روحی کا مرتکب سمجھا جائے گا۔ طریق یعنی جیسا بھی آپ کو بتایا، راستہ، اور مرحلہ یعنی مشکل منزل میں ایک طرح کی مناسبت ظاہر ہے۔ تو کل ملا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر میں میر صاحب صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عشق کے راستے کو آپ آسان نہ سمجھیں، یہ بہت مشکل ہے، اور اس میں سب سے زیادہ مشکل مرحلہ جو ہے وہ جدائی کا ہے، یعنی عاشق اور معشوق کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے۔ اب ہے اس کا شعر نمبر 2: ہم ہی ہیں دیر و حرم، اب تو یہ حقیقت ہے، دماغ کس کو ہے ہر در کی جبہ سائی کا۔ دیر و حرم آپ جانتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں، مسلمانوں کو تو بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ اب دماغ کس کو ہے کا مطلب یہاں پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کس کے پاس سوچنے کی اتنی فرصت ہے، اور جبہ سائی کا مطلب ہوتا ہے ماتھا رگڑنا۔ یہ اردو کا ذرا شاید آپ کے لیے نیا لفظ ہو، لیکن اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اب اس شعر میں لفظ اب بہت معنی خیز ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ دیر و حرم جو ہے سب اعتقاد کی اور تخیل کی بات ہے۔ چونکہ ہم کو ہر در پر ماتھا رگڑنے کا دماغ نہیں رہ گیا، تو ہم نے یہ فرض کر لیا کہ ہم ہی دیر ہیں، ہم ہی حرم ہیں، اور جب یہ فرض کر لیا تو حقیقت بھی یہی ہو گئی۔ یہ نقطہ بھی خوب ہے، اگرچہ دیر اور حرم ایک دوسرے کے متضاد ہیں اور ان کا اجتماع نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بھی محض وہم ہے۔ انسانی وجود بھی دیر ہے اور حرم بھی ہے۔ دیر اور حرم کو باطل اور حق کی علامت سمجھیے، یا شر خیر کی، یا وہمے کی اور حقیقت کی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ انسان میں دونوں عناصر موجود ہیں۔ ایک نقطہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیر و حرم سے مراد تمام حقیقتوں کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی دنیا میں جو کچھ ہے وہ ہم ہیں، یا یہ کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ ہم ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ خود کو دیر و حرم فرض کرنے کی وجہ کوئی کشف حقیقت یا عرفان ذات نہیں ہے کہ اپنی ذات کو پہچان گئے ہوں صوفیوں کی طرح۔ یہ بس ایک ترنگ ہے کہ در در کی ٹھوکریں کھانے کی اب ہمیں ہمت نہیں ہے، اس لیے یہی فرض کر لیتے ہیں کہ ہم ہی دیر ہیں، ہم ہی حرم ہیں۔ مزید یہ کہ دیر و حرم یعنی حقیقت کی تلاش معروض کے حوالے سے نہیں ہو سکتی۔ جو شخص اپنے ہی اندر تلاش کرتا ہے وہ نقصان میں نہیں ہے۔ آخری نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ دیر و حرم کے معروضی اور خارجی وجود میں یقین رکھتے ہیں، انہیں ہر در پر سر جھکانا پڑتا ہے، کیونکہ خارج کی جو دنیا ہے، یعنی انسان کے باہر کی جو دنیا ہے، اس میں تو آپ کو جگہ جگہ دیر و حرم ملتے ہیں، جگہ جگہ سر جھکانا پڑتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب بھی آپ کو مشکل حالات پیش آتے ہیں، آپ کو اپنے مشکل حالات کے لیے بہت سارے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔
اور نہ صرف اس معنی میں اس دنیا میں بہت سی مسجدیں ہیں، مندر ہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ ہر عبادت کا جو شیخ ہوتا ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اصل حقیقت اور معرفت اس کے پاس ہے. یعنی اس لیے اگر صرف اپنی ذات کو دیر و حرم فرض کیا جائے تو درد درد کی جبہ سائی سے بھی فرصت مل جائے گی. علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو بس انہوں نے یہ کہا کہ ہم باہر کی دنیا میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں عبادت کرنے والی، ہم اب ان کی عبادت کرنے کا اب ہمارے اندر اتنا حوصلہ نہیں رہا، تو ہم نے اپنے آپ کو ہی دیر و حرم بنا لیا ہے اور ہم اپنی ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت سے مراد یہ ہے ان کی کہ اپنی ہی پرستش ہم ایک طرح سے کرتے ہیں. تیسرا شعر ہے، نہیں جہان میں کس طرف گفتگو دل سے، یہ قطرہ خوں ہے طرف خدائی کا. طرف ہونے کا مطلب یہاں پر ہے مقابل ہونا یا سامنے ہونا. بہت دلچسپ شعر ہے. اب اس کا دوسرا مصرع بہت اچھا ہے. خدائی یہاں دونوں معنوں میں صحیح ہے، یعنی ایک تو محاوراتی معنی یعنی تمام دنیا خدائی کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تمام خدائی میں فلاں کی مثال نہیں ملتی، مطلب ہے تمام دنیا میں فلاں کی مثال نہیں ملتی. اور ایک لغوی معنی بھی یعنی خدا ہونا، یعنی جو گاڈ ہوڈ ہے. تو پہلے مصرے میں کس جگہ کی جگہ کس طرف بھی اچھا استعمال کیا ہے، کیونکہ اس میں شش جہات کا تصور بھی. اب آپ شش جہات پوچھیں گے کیا ہوتا ہے؟ شش جہات کا مطلب ہے 6 طرفیں. ہر انسان کے اگر آپ سوچئے تو 6 طرفیں ہوتی ہیں، یعنی ایک اوپر ہے، نیچے ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، اور آگے ہے، پیچھے ہے. تو یہ ان کو شش جہات کہتے ہیں. 6 طرفیں جہت کہتے ہیں فارسی میں طرف کو، اور جہات اس کی جمع ہے. تو اس میں شش جہات کو تصور بھی ہے، جگہ جگہ کا بھی، اور ہر طرف سے آتی ہوئی آوازوں کا بھی. اب خدائی کا مقابل ہونے میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ خدائی اگرچہ خدا کی ہے لیکن جھوٹی ہے اور صرف دل سچا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو سارا زمانہ دل کے خلاف کیوں ہوتا؟ اور مشہور ہے کہ لوگ حق کے مخالف ہوتے ہیں. تو غالب نے بھی اس کو استعمال کیا ہے، جو اپنے موقع پر کبھی ہم انشاءاللہ ضرور اس کی بھی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. فی الحال تو ہم یہ غزل دیکھ رہے ہیں میر کی. اس کا اگلا شعر بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا ہے، اس کا آخری شعر ہے، جہاں سے میر ہی کے ساتھ جانا تھا لیکن کوئی شریک نہیں ہے کسو کی آئی کا. جہاں کا مطلب دنیا ہے. کسو آپ کو بتایا تھا کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں. 150-200 سال پہلے تک کسی کو کسو کی بولا کرتے تھے، لکھتے بھی تھے. آئی کا مطلب ہے، آئی سے مراد یہاں پر ہے موت. اب شعر کا اگر ہم مطلب کریں تو یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانا اور آئی، یہ اس کا بہت اچھا تضاد ہے اور قافیہ بہت اچھا نظم ہوا ہے. اس شعر میں ایک خوبصورت پہلو اس کا بولنے کا انداز بیان ہے کہ میر کے مرنے کا تھوڑا سا افسوس بھی ہے، موت کی تنہائی اور مجبوری بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک طرح کی سرد مزاجی اور بے مہری بھی ہے. میر مر گیا تو کیا کیا جائے، سبھی کو مرنا ہے اور اکیلے مرنا ہے. اور اس شعر میں معشوق سے مخاطب نہیں ہے، لیکن کوئی قریبی دوست یا عزیز ضرور ہے. اسی وجہ سے شعر میں کیفیت پیدا ہو گئی. اور میر کی موت پر محض ایک عام تبصرہ ہوتا، ہاں صاحب سب کو جانا ہے اور تنہائی جانا ہے، تو وہ بات پیدا نہ ہوتی جو پہلے مصرے میں اس بیان سے پیدا ہوئی. اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بھی میر کے ساتھ ہی مر جانا چاہیے تھا. تو یعنی ان کی مراد یہ ہے، اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے میر نے یہ بات کہی. تو خواتین حضرات، یہ میر کی آج کی غزل تھی. کسی اور محفل میں پھر آپ سے میر کی کسی اور غزل کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.